اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل آیات نمبر 1 تا 14 میں وضاحت کہ یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور بالآخر خسارے میں رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا اجمالی حوالہ اور کفار کے لیے تنبیہ کہ ان لوگوں نے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر ان معجزات کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان معجزات کی صداقت کا یقین کر چکے تھے، اور یہی حال کفار کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ طاسین، ان حروف مقطعات کے حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیات ہیں جو ایک روشن اور واضح کتاب ہے۔ ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ جو ایسے ایمان لانے والے لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور موجب بشارت ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور روز آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون۔ جو لوگ آخرت ہی پر ایمان نہیں رکھتے، بلا شبہ ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں خوشنما بنا دیے ہیں، اس لیے وہ گمراہی میں سرگرداں پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی بدترین سزا ہے، اور آخرت میں بھی یہی لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ کو یہ قرآن ایک بڑی حکمت اور بڑے علم والی ہستی کی جانب سے سکھایا جا رہا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں وہ واقعہ سنائیں جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک جگہ آگ دیکھی ہے۔ سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ میں وہاں سے تمہارے پاس راستے کی کوئی خبر لے کر آتا ہوں، یا تمہارے لیے کوئی سلگتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم آگ سے گرم ہو سکو۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ کے اندر ہے، نیز وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ رب العالمین تمام عیوب سے پاک ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم وَأَلْقِ عَصَاكَ۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ، سب پر غالب اور بڑی حکمت والا، اور تم اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب۔ جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو دیکھا کہ وہ ایک سانپ کی طرح حرکت کر رہی ہے، پس وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔
يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ خوف نہ کھاؤ، میرے حضور میں پہنچ کر رسول ڈرا نہیں کرتے، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. مگر ہاں جس سے کوئی کوتاہی ہو جائے پھر وہ برائی کے بعد بھلائی سے اس کی تلافی کر دے تو میں بڑی مغفرت کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہوں. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ. اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالو تو وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا. یہ دونوں معجزے ان 9 معجزوں میں سے ہیں جو تمہیں دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا جا رہا ہے. انہم کانوا قوما فاسقین. بلا شبہ وہ بہت ہی فاسق اور نافرمان لوگ ہیں. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین. پھر جب ہمارے نہایت روشن اور واضح معجزے ان لوگوں کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں نے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر ان معجزات کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان معجزات کی صداقت کا یقین کر چکے تھے. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے کہ ان مفسدوں کا کیسا انجام ہوا.